اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأطاس ويكره التثاؤب، فإذا أطاس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشیطان. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو مقدور بھر اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ چھینک سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں اللہ کی بہت بڑی نعمت کے بارے میں بتایا کہ چھینک جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ پسندیدہ ہے، اور اس پر اللہ کی جتنی تعریف اور شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ فرمایا کہ حمد کرنی چاہیے تمہیں، اور اس کے برعکس جمائی، بسیار خوری، کسل اور ثقل، یہ ساری چیزیں بھوج کی علامت ہیں، اس لیے اسے ناپسندید یعنی کہ کہا گیا، اور اسے روکنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ منہ بند کر کے یا منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا جائے، اس لیے کہ جس کام سے شیطان خوش ہو اسے اجتناب ضروری ہے۔ چھینک آ جائے اس وقت بھی آگے ہاتھ رکھنا ہے، یہ آداب کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جو ہی چھینک ماری ساتھ الحمدللہ کہہ دی، اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اگر نہیں آتا اسے چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھے، اسے چاہیے کہ وہ سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ چھینک کا جواب یہ مسلمان کا حق ہے، اور جمائی آئے تو منہ بند کر لینا، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔